سلامونه علیکم هیله درنو دوستانو. دا وخت زه خپل ښوونکي استاد سره ولاړ یم او غواړم د ده نظر واخلم چې دغه د افغان مهاجرینوں په موضوع کې دوی څه وایي. سر جی، جس طرح آپ کو معلوم ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ، اور میری پیدائش بھی یہاں پہ ہوئی ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ مسلمان بھی ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ مہاجرین کے ساتھ انصار والا سلوک کرے، جو میرے صحابہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. ابھی یہاں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے افغانی باشندے نکل جائے، دوسرے شہروں میں جائے. تو جس طرح میں اسٹوڈنٹ ہوں، اس طرح کئی اور لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے اسٹڈی کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کا یہاں 30-40 سالوں سے یہاں کام دام ہے، بزنس ہے. یہ سبزی منڈی میں لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. اچھا، یہ جو مسائل چل رہے ہیں، یہ گورنمنٹ جب ایک کسی اسٹوڈنٹ کو جب یہ پرمیشن دے دیتی ہے کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بنا لیں، اپنا رجسٹریشن کروا لیں، داخل ہو جائیں، اب تو مناسب نہیں ہے کہ اس کو 20 سیمسٹر کے ہم کہہ دیں کہ یار آپ چونکہ فلاں ملک سے آپ کا تعلق ہے اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور اس کی جو جتنی اسٹڈی ہے وہ ساری ڈسٹرائے ہو جائے. تو یہ تو بہت ہی غیر مناسب ہے. جیسے 9/11 کے بعد کتنے ہی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ امریکہ میں تھے، دوسرے یورپی ممالک میں تھے. تو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ان سب کو نکال دی ہے کہ یار یہ سارے مجرم ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب اسی طرح پاکستان کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، تو وہ گورنمنٹ کو خود اپنی اسٹریٹجی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان سے کہاں مسٹیک ہو رہی ہے. یہ عوام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حکومت کے اپنا کیا دھرا ہے. جو سرکاری لوگ ہیں اور جو کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، یہ انہی کی نااہلیوں کا نتیجہ ہے جو پاکستانی عوام بھگت رہی ہے. تو اس لیے اس میں پاکستان کی عوام کو، یا جو مہمان ملک سے جو پرمیشن لے کر ویزا آپ سے لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کو سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ان لوگوں کو اصل جو رسپانسبل بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں. تو بہرحال اسٹوڈنٹس کو تو الاؤ کرنا چاہیے. اور یہ عوام سر، جن لوگوں کے پاس یہاں کی نادرا کی رجسٹریشن ہے، آئی ڈی کارڈ دیے گئے ان کو، اور وہ یہاں کام شام کر رہے، تو ان کو بھی گورنمنٹ کہہ رہے کہ آپ ان شہر سے نکل جائے. اس کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بھی بالکل ناانصافی کی بات ہے، اور یہ تو ناجائز ہے. جب آپ نے ان کو نادرا کی ویریفیکیشن کر کے نادرا کا ان کو نمبر بھی الاٹ کر دیے، اب تو وہ آپ کے لوگ ہیں. ابھی آپ ان کو کہتے ہیں یار یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، تو وہ جتنا کاروبار کر رہے ہیں ان سے کتنی فیملیاں ڈسٹرب ہوں گی. تو یہ تو میرا خیال ہے بالکل نامناسب ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپنی اسٹریٹجی ٹھیک کرے، نہ یہ کہ لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دے. لوگوں تو آگے سے سفر کر رہے ہیں، پہلی آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے تو عوام پہلے ہی سے سفر کر رہی ہیں، اور روزانہ بم دبا کے آج اس کو مار دیا، آج اس کو مار دیا. تو میرا خیال ہے کہ عوام تو پہلے سے ہی برداشت کرے. حکومت کو چاہیے کہ اپنی حکمت عملی ٹھیک کرے. اور سر، جو مشکلات پاکستان اور افغانستان کی گورنمنٹ کے بیچ ہے، میرے خیال میں ان کے ساتھ ریفیوجیز کا کوئی کنیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دوسرا ٹاپک آتا ہے. تو جو مسائل دونوں حکومتوں کے بیچ ہے، وہ خود اپنی مسائل حل کرے، ریفیوجیز کو کیوں بیچ میں ڈال رہے ہیں؟ جی بالکل. اس دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ٹیبل ٹاک سے حل نہ ہوتا ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بٹھائے نہ ہو تو 2 دن میں اس کو ٹھیک کر کے دے دے گا. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لے آئے کہ جو اس کے اہل ہوں. جو نااہل ہیں، جن کو خود آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو کیا ٹیبل ٹاک کے لیے لے آئیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو لے آئے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ٹیبل ٹاک سے حل نہ ہوتا ہو. تھینک یو سر.